السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ تاریخ میں اگر جنگوں کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات آپ کو یہ ملتی ہے کہ بعض جنگیں ناگزیر ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب ایک طاقتور ملک ایک کمزور ملک کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دیتا ہے تو کمزور ملک کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہے وہ اس طاقت کے ساتھ ایک حملہ آور کا مقابلہ کرے۔ وہ جنگ کو ایوائڈ نہیں کر سکتا۔ جنگ کو ایوائڈ نہ کرنا ہی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال ہمیں ایران میں نظر آتی ہے۔ گزشتہ برس جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ماسوائے اس کے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ جتنی بھی اس میں ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کرے، اور اس نے کیا۔ اب کی صورتحال کو دیکھیں تو دوبارہ سے ایران کے اوپر جو جنگ کے بادل ہے وہ منڈلا رہے ہیں، اور ان حالات میں گراؤنڈ سچویشن کو دیکھیں تو مظاہرین احتجاج کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور ان احتجاج میں اگر آپ عوام کو دیکھیں تو عوام کی جو سیاسی پارٹیسپیشن ہے اس کی بجائے آپ کو بھوک، ننگ، افلاس، غربت کے جو شکار عوام ہیں وہ ملیں گے۔ جو بنیادی نوحہ ان کا ہے وہ روٹی، کپڑا، مکان کا ہے، بنیادی سہولیات کا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا ہے۔ اب اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مظاہرین جو ہیں وہ پھر ہلاک بھی ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کے جو افراد تھے وہ بھی ہلاک ہوئے، اور یہ ہلاکتیں سینکڑوں میں ہیں۔ ان ہلاکتوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جو موساد اور سی آئی اے ہے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہے، اس صورتحال کو، اور ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور جو مظاہرین تھے وہ پھر مشتعل ہوئے، اور پھر ایک دنگا فساد ہمارے سامنے ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کو سامنے رکھ لیں، اور اس صورتحال کے پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں بھی گزشتہ برس مئی میں بھارت نے حملہ کیا، اور اس حملے کا پھر ہم نے بھرپور جواب دیا اور بھارت کو شکست دی۔ تاہم جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے ایران کے اندر، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جا سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ یہ سپوز کر لیں کہ اسرائیل کے پرو رجیم اگر آ جاتی ہے ایران کے اندر، دوسری طرف بھارت ہے، اور پھر افغانستان کے بھی ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ میں نہیں ہے، تو اس صورت میں مودی کا جو پاگل پن ہے اور مودی کا جو ریونج ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ نریندر مودی کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا
کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے اور وہ کوئی پاگل پن کرتا ہے، اور اس پاگل پن کے نتیجے میں پھر ہمارے ہاں جو عوام مسائل کا شکار ہیں، جو بھوک ننگ افلاس کا شکار ہیں، جو ابھی اس غربت سے باہر نہیں نکلے بلکہ ان مسائل سے باہر نہیں نکلے جس کو ہم نے دیکھا گزشتہ برس سیلاب کی صورت میں بھی جو تباہ کاریاں ہوئیں، اب ان ساری تباہ کاریوں کو سامنے رکھیں، عوام کے مسائل کو سامنے رکھیں، تو خدا نخواستہ کسی ایسی صورتحال میں جہاں پہ اگر بیرونی جارحیت ہو تو ہمارے جو عوام ہیں وہ اگر سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو یہ بہت تشویشناک صورتحال بن جاتی ہے ہم سب کے لیے۔ اب بالخصوص ہماری قومی سلامتی کے لیے کہ ایسے مظاہرین کو جس میں پھر پوری جو عوام ہے وہ شامل ہو جائیں، جو اپنی مالی مسائل کا شکار ہیں وہ شامل ہو جائیں، جو اپنی بھوک ننگ افلاس کا شکار ہیں وہ شامل ہو جائیں، تو پھر ایسے مظاہرے کو اور ایسی بڑی تعداد کے احتجاجوں کو روکنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ سینٹی کو پریویل کرنی چاہیے، اور سینٹی کو پریویل کرنے کا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف سمیت جو اپوزیشن ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ لگا دیا گیا ہے، اور ایک مسلسل الجاؤ کی اور ٹکراؤ کی طرف صورتحال جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ ہمیں ٹکراؤ سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کسی صورت بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن یا سانحہ ڈی چوک یا سانحہ امریکہ جیسے کسی مزید سانحے کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صورتحال کو جھانچنا چاہیے، سیاست میں ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے، اور سیاست نام ہی ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا کرنے کا ہے۔ اگر ایک فریق دوسرے کے لیے کوئی سپیس نہ چھوڑے تو پھر آتش فشاں پھٹتا ہے، اور جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو پھر صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک قومی مفاہمت کی طرف بڑھیں، ہم نیشنل انٹیگریشن کی طرف ہم بڑھیں، ہم جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف بڑھیں، جو عوامی فلاح و بہبود ہے عوام کی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو بنیادی حقوق ہے پاکستان میں ان کو پورا کرنے کی جستجو کریں، اور ایک ایسا ڈھانچہ، معاشی ڈھانچہ سامنے لے کے آئیں جس میں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے تو تب صورتحال جو ہے وہ سنگینی کی طرف چلی جائے گی، ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم بصیرت قوم جو کہ منقسم ہے، جو کہ تقسیم در تقسیم ہے، پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس صورتحال میں کسی بھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے تضادات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اندرونی تضادات کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور اندرونی تضادات کو اسی صورت میں سمیٹا جا سکتا ہے، اور عوامی فلاح و بہبود کا ایجنڈا اسی صورت سامنے ہم لے کے آ سکتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے،
تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کسی ایک ایجنڈے کے اوپر متفق کیا جائے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے، ہمارا قومی اور ملکی مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے باہر آنا چاہیے، اور جو قومی مفادات ہیں ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تبھی ہم پاکستان کے ٹائٹینک کو خدا نخواستہ ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے وہ آسان کام ہے، صرف ول کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت ہے، آج محسوس ہو رہی ہے کمی، کہ کاش مرحوم ایس ایم ظفر صاحب ہوتے، ان جیسی کوئی شخصیت ہو، کاش مرحوم نواب زدہ نصر اللہ خان جیسی کوئی شخصیت ہو، جس کے اوپر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متفق ہو سکیں اور اتفاق کر سکیں، اور پھر اس اتفاق رائے سے جو کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہو، ہم ایک حقیقی معنوں میں ایک ایسا پاکستان پیدا کریں کہ جو بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا کر سکے۔ موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جو بیرونی چیلنجز ہیں یا اندرونی چیلنجز ہیں، معیشت کا چیلنج ہے یا آپ کو جو باقی چیلنجز ہیں، ان سے وہ نبرد آزما ہو سکے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔